اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورۃ القلم یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ نون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ تو جلد ہی تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو تم جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ انہوں نے تو یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بات پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، بڑا گناہگار، سخت مزاج، اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے۔ اس بنا پر بات نہ مانو کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگنوں کی کہانیاں ہیں، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسے باغ والوں کو جانچا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جب وہ سو رہے تھے، تو صبح کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے اپنی کھیتی پر چلو۔ تو وہ چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں آنے نہ پائے، اور وہ خود کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے، بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں جو بہتر تھا اس نے کہا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے، بولے، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے، یقیناً اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں۔ سزا ایسی ہی ہوتی ہے، اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ جانتے۔ بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم ایسی بات پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے قیامت کے دن میں ضرور وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرو، یا تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک پہنچتی ہوئی کچھ قسمیں ہیں کہ ضرور تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے؟ تم ان سے پوچھو کہ ان میں کون اس کا ضامن ہے، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا اور کافروں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہ رکھیں گے، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک انہیں دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ تندرست تھے۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، عنقریب ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ یا کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ تو تم اپنے رب کے حکم تک صبر کرو، اور مچھلی والوں کی طرح نہ ہونا۔ جب اس نے اس حال میں پکارا کہ وہ بہت غمگین تھا، اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا، اور وہ ملامت کیا ہوا ہوتا۔ تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا۔ اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں
تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔